आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। और आइए अब आप बात करते हैं बकरा ईद की। जी हाँ, आपको ईद कुर्बान के ताल्लुक़ से कुछ जानकारी दे दे। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ईद कुर्बान है क्या और इसे क्यों मनाया जाता है। इस लॉकडाउन के चलते लोग बड़ी कश्मकश में मुब्तला थे कि अगर नमाज ना होगी तो कुर्बानी कैसे होगी। इस खबर में आपका वो मसला भी हल हो जाएगा। कुर्बानी कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, हिस्से होना चाहिए, कितने बांटना चाहिए। अक्सर होता यूँ है कि कुछ लोग कुर्बानी का पूरा गोश्त खुद ही निगल जाते हैं। इस पर भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, यानी कि कुर्बानी और ईद की नमाज के ताल्लुक़ से जितने भी सवालात आपके दिलों में हैं उन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई ऐसा सवाल आपका बाकी रह जाए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसे लिख दीजिए, आपको उसका भी जवाब मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को दूसरे तक भी पहुंचाएं, उसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं ईद कुर्बान की पूरी तफसील जानते हैं मुफ्ती हुज़ैफा साहब के साथ। देखिए, हमारे यहाँ दो ईद है, एक ईद उल फित्र है, एक ईद उल अज़हा है। ईद उल फित्र हम जब रमज़ान के एक महीने के रोज़े रख कर चाँद देखते हैं अगले महीने का, तो उस रमज़ान के रोज़े की खुशी में अल्लाह की तरफ से बतौर शुक्राने के वो नमाज हमको दी गई है, जिसको ईद उल फित्र कहते हैं। ये जो ईद उल अज़हा है, जिसको हम बकरा ईद कहते हैं, ये असल में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस क़ुरबानी की यादगार को शरीयत अल्लाह के हुक्म के पेश नज़र अपने एकलौते बेटे के गर्दन पर छुरी चलाकर वो क़ुरबानी अंजाम दी थी। उन्होंने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे को अपने हाथ से ज़बह कर रहा हूँ। चूँकि वो नबी थे, नबी का ख्वाब सच्चा ही होता है, गलत नहीं होता। हम आप ख्वाब देखते हैं, अच्छा भी होगा, गंदा भी होगा। नबी का ख्वाब पाकीज़ा होता है, इसलिए कि नबी का बातिन पाकीज़ा होता है। उन्होंने ख्वाब देखा और अपने बेटे इस्माइल से उसका तज़किरा किया। बेटे ने कहा, अब्बा, अल्लाह का जो हुक्म है मुझे भी कबूल है और आप भी कबूल कीजिए। और बाप बेटे मक्के की आबादी से निकलकर मिना के उस जंगल में गए जहाँ हाजी हज में कंकरियाँ मारते हैं शैतान को। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़बह करने के लिए लिटाया और उस पर छुरी चला दी। वो तो अल्लाह का हुक्म था, छुरी ने नहीं काटा और गर्दन नहीं कटी। बेटे ने पूछा, अब्बा, अब ताख़ीर किस बात की, आप काट दीजिए। तो अब्बा ने कहा, बेटा, मैं तो काट चुका हूँ, क्या कटा नहीं? पट्टी खिसकाई आँख की तो सामने फ़रिश्ता खड़ा हुआ है, जिब्राईल अमीन, जन्नत से दुम्बा लेकर आए हुए हैं कि इब्राहीम, आपने अपना काम पूरा किया। इसी बात को कुरान में सूरह साफ़ात में कहा है, वनादैनाहु अन्या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया। हमने आवाज़ दी, इब्राहीम, बस बस बस, तुम्हारा काम हो गया, तुमने हमारे हुक्म की तामील कर दी। ये बच्चा इस्माइल, ये अरब नस्ल का पहला बच्चा है, इसी के ख़ानदान से अरब नस्ल पैदा होगी और उसी नस्ल में से महबूब दो जहाँ, ताजदार करवैन कौनैन सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होने वाली है। हम इस बच्चे को ज़बह नहीं होने देंगे, तुम इस बच्चे की जगह इस दुम्बे को ज़बह करो। तो उन्होंने तो अल्लाह की याद में बच्चे की गर्दन पर छुरी चला दी थी। हम उस अमल को ज़िंदा रखने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, जो हम में साहिब हैसियत हैं, खुशहाल लोग हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन वजद साअतन लिअन युज़ही या वलन युज़ही फ़ला यक़रबन्न मुसल्लाना, कि जो आदमी साहिब हैसियत हो, क़ुरबानी करने के लायक हो, कंजूसी, बखीली, लापरवाही की बुनियाद पर क़ुरबानी ना करे, उससे कह दो हमारी ईदगाह में ना आए। इतनी सख्त वईद है। ये इस्लामी शिआर है, इस्लामी अज़मत की निशानी, जिसके लोग सुन्नत कह के टाल देते हैं। महरूमुल किस्मत हैं वो लोग, उन्होंने दीन को समझा नहीं, शरीयत को समझा नहीं। हर तबके के, हर मसलक के उलमा ने इसको वाजिब लिखा है, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्त वईद सुनाई है कि अगर हैसियत होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करेगा तो कह दो हमारी ईदगाह में ना आए। इतनी सख्त वईद वाजिब के छोड़ने पर हुआ करती है, सुन्नत के छोड़ने पर नहीं। कुर्बानी वाजिब है। जी,
یہ کس طرح سے منایا جاتا ہے کہ بقرہ عید؟ سیدھی سی بات ہے کہ وہ جانور جن کی قربانی ہونی ہے، ہم ہندوستانی مسلمانوں نے یہ طے کیا ہے کہ جن جانوروں کو بینڈ کیا گیا ہے، دوسرے کسی مذہب والوں کی دل آزاری ہوتی ہے، جن صوبوں میں جن اسٹیٹوں میں مثلاً گو ونش اس کی رکاوٹ ہے، وہاں نہیں کریں گے گو ونش، لیکن پاڑا بھینسا یا جہاں اس کی اجازت ہے وہاں اصلاً قربانی چھوٹا جانور ہے، بکرا ہے، دمبا ہے تو 1 سال کا ہونا چاہیے، بڑا ہے، پاڑا ہے، بھینس ہے، یا جہاں کہیں گائے وغیرہ ہوتی ہوگی وہاں وہ 2 سال کا ہونا چاہیے، اور مکمل یقین ہونا چاہیے۔ اس کے یقینی ہونے کی جو شکلیں ہیں، مثلاً دانت نکل آوے یا خود کا پالا ہوا ہو وغیرہ وغیرہ، ایسا جانور ذبح کرنا ہے، اور جانور صحت مند ہو، عیبدار نہ ہو، اس کو ہم ذبح کر کے اس کا گوشت نکالیں، اس کے 3 حصے کریں، ایک حصہ اپنے بال بچوں پر، ایک حصہ ان غریبوں پر جن کا ہمارا کوئی رشتہ نہیں علاوہ اس کے کہ وہ انسان ہیں، ان کو ہم پہنچاویں، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، کسی مذہب کے بھی ہوں، رشتہ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور تیسرا حصہ رشتہ داروں کو، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ ان غریبوں کے لیے جن سے ہمارا پہلے سے کوئی سمبند نہ ہو، انسانیت کے بیس پر ان کو ہم پہنچاویں۔ قربانی کا گوشت ہم کچا بانٹیں، پکا کر کھلائیں، مسلمان کھائے، ہندو کھائے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا اسلامی طریقہ۔ جن جگہوں پر کچھ رکاوٹیں ہیں، وہ قانونی ایک اڑچن ہے، ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو اپنا فریضہ ادا کرنے کا موقع ملنا چاہیے، آخری وقت تک ہمارا ڈیمانڈ برقرار رہے گا۔ اجازت ملی نہیں ملی وہ سرکار کا مسئلہ ہے، ہم صرف مسئلے کی نوعیت واضح کر رہے ہیں کہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا آپ قربانی کریں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، جانور کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو آپ دانہ پانی دکھا کر لے جائیں، اور یہ قربانی اس جذبے سے کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ان کا طریقہ، یعنی ان کی یادگار۔ سنت سے مراد یہ نہیں ہے کرو نہ کرو مرضی آپ کی نہیں، چھوڑنے والا گنہگار ہوگا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس سے کہہ دو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اور جب اخلاص کے ساتھ قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کے جانور کا خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت سے نواز دیا جاتا ہے۔ قربانی کے جانور روز قیامت ہمارے گناہوں کا کفارہ بنیں گے، میدان محشر میں ہمارے گناہوں کا کفارہ بنیں گے، اور پل صراط جو تلوار سے زیادہ دھاردار اور بال سے زیادہ باریک ہے، جہنم کے اوپر وہ پل ہوگا جس سے ہر شخص سے گزرنا ہوگا۔ نیک لوگ بجلی کی کڑکے کے طریقے سے گزر جائیں گے اور بد اعمال کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ اس پل صراط کے اوپر یہ قربانی کے جانور ہماری سواری کا کام دیں گے۔ اس لیے تمام مسلمانوں درخواست کر رہا ہوں جو صاحب حیثیت ہے قربانی کریں، چھوٹے کے لائق ہے چھوٹا کریں، بڑے کے لائق ہے بڑا کریں، حصے کے لائق ہے حصہ کریں۔ یہاں مہنگا ہوتا ہے کسی غریب علاقے میں کرا لیں، لیکن ہر خوشحال آدمی مرد و عورت قربانی میں حصہ لے، اس کا گوشت خود بھی کھائیں، غریبوں کو کھلائیں، ان کی دعائیں لیں، اور اسلامی اس یادگار کو زندہ رکھیں۔ مجھے امید ہے میری اس درخواست کو آپ لوگ قبول کریں گے۔ سر ایک سوال ہے، جس طرح سرکار دوارا جو نردیش ہے کہ نماز مسجدوں میں پورے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے، تو سر ایسے میں بغیر نماز پڑھا ہوا آدمی قربانی کرے یا اس کے لیے کیا صورت ہوگی وہ بتائیے۔ بہت بہتر آپ نے سوال کیا۔ اصول یہ ہے ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں مثلاً بھیونڈی میں، تو بھیونڈی کی مسجدوں میں نماز تو بہرحال ہوگی، کم لوگوں میں ہوگی، تمام مسجدوں میں جماعت سے نماز ہوگی۔ کسی بھی ایک مسجد میں جب جماعت سے نماز ہو گئی تو قربانی کا وقت شروع ہو گیا۔ اب جس نے قربانی کرنا ہے نماز پڑھ کے آیا، بے نمازی ہے، اس کا عمل وہ جانے، قربانی کا وقت شروع ہو گیا۔ پورے شہر کی کسی بھی ایک مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی گئی، قربانی کا وقت شروع ہو گیا۔ 10، 11، 12 تاریخ کے دن ڈوبنے سے پہلے آپ رات و دن کبھی بھی قربانی کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رات میں کوئی کرتا ہے لائٹ وغیرہ کا انتظام کرے تاکہ قربانی سنت طریقے سے انجام پا سکے۔ باقی آپ کے لیے 3 دن یکساں وقت ہیں، اور جہاں کہیں قربانی کرنی ہے بڑے کی وہاں تھوڑا سا ڈسٹنس برقرار رکھیں، بہت بھیڑ نہ کریں۔ وہ چیزیں جس سے بیماری میں کہیں سے بڑھوتری ملتی ہو اس سے ہم بچیں، گندگی سے بچیں، دل آزاری سے بچیں، اور قربانی انجام دیں۔ سر بتائیں گے کہ عید کی نماز جو عید الاضحیٰ کی نماز ہے وہ مسجدوں میں ہو سکتی ہے یا عیدگاہ پہ، کہ اور بھی کہیں پہ ہو سکتی ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ سیدھی سی بات یہ ہے جب رکاوٹ نہیں تھی تب تو مسجد میں ہی پڑھنا تھا۔ جن شہروں میں بڑی عیدگاہ ہے، مالیگاؤں میں ہے، پورا شہر نکل کر لاکھوں کی مقدار میں ایک ساتھ پڑھتا ہے۔ آپ کے شہر بھیونڈی یا بمبئی میں یا تھانے میں کوئی ایسی عیدگاہ نہیں ہے جہاں تمام لوگ آ سکیں، تو اب بڑی مسجدیں ہیں،
جب تک رکاوٹ نہیں تھی، اس سال کے مخصوص حالات کے علاوہ ہر شخص کو مسجد میں جا کر نیچے اوپر اندر باہر اور ضرورت پڑنے پر 2-3 جماعتیں کی جا رہی تھی۔ برسات کے موسم میں نماز مسجد میں ہی پڑھنی تھی۔ اس مرتبہ بیماری کی مجبوری کی بنیاد پر مسجدوں میں بھیڑ سے منع کیا جا رہا ہے، تو ہم لوگ اپنے اپنے طور پر آفسوں میں، ٹیرسوں میں، کہیں بھی جہاں مناسب آپ نے عید پڑھی ہے، متوسط مقدار میں جماعت سے نماز پڑھی جائے، ہر شخص عید کی نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں بھی پڑھ سکا یا نہیں پڑھا اس لاپرواہی میں اور قربانی کرتا ہے، یہ الگ فریضہ ہے، وہ الگ فریضہ ہے، اس سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ وقت شروع ہوگا عید کی نماز ہو جانے کے بعد، پورے شہر میں کہیں بھی ایک جگہ نماز ہو گئی، وقت آپ کا شروع ہو گیا۔ سر اگر کوئی انسان اگر اپنے گھر میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتا تو اس کی صورت کیا ہے گی؟ وہ کون سی نماز پڑھے گا؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، وقید نماز پڑھے گا۔ وہ کم سے کم 4 لوگ ہوں گے، کم سے کم 4 لوگ ہوں گے، زائد جو بھی ہوں اس کے لیے نماز ہوگی، خطبہ ہوگا۔ جس طریقے سے ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں ویسی گھر میں پڑھنا ہے ہم کو۔